اللہ 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 نور آیت نمبر 22 نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولي القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات اللہ رب العالمین نے ظاہر فرمائی اور خوب فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ طبیعت میری کافی متاثر تھی، تو حضرت ام رومان، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا لقب ہے، کنیت ہے، نام ان کا زینب تھا۔ وہ آئیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ طبیعت کی یہ صورتحال ہے، انہوں نے کچھ اشارہ کیا ایسے کچھ خبر ہے مجھے بھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اطلاع ہے، انہیں کچھ اس بات میں کہ کچھ باتوں کا پتہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت چاہیے، ادھر تشریف لے گئیں والدین کے ہاں، وہاں صورتحال معلوم ہوگی۔ تو حضرت مصطح کی والدہ کے ساتھ جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ لگتے تھے، حضرت مصطح خالہ زاد بھائی تھے، ان کے ساتھ سیدہ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئیں۔ اندھیرا تھا، ان کا دوپٹہ پاؤں میں اٹکا اور گری۔ حضرت ام مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ فرمایا تعیسا مصطح، کہ مصطح ہلاک اور برباد ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا وہ تو بدری صحابی ہے، اب اس کو بددعا دیتی ہو۔ اب اس نے پورا واقعہ سنایا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ ایسے ایسے اس نے بھی شراکت کر لی ہے۔ تو جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا، حقائق کھلے، الزام لگانے والوں میں حضرت مصطح بھی ہیں، تو حضرت مصطح غریب آدمی تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے، خالہ زاد تھے، ان کا مالی تعاون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کپڑے کا کام تھا۔ سنا ایک مقام تھا مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے، وہاں ان کا نظام تھا، کپڑے بنتے تھے، پھر ان کو پھیری لگا کے بیچتے تھے۔ تو جب خلافت میں مسئلہ ہوا تو فرمانے لگے آپ لوگوں کو معلوم ہے میں پھیری لگا کے کپڑا بیچا کرتا تھا، اب میری مصروفیت یہاں بڑھ گئی، یا تو ایسا کرو کہ خلیفہ کسی اور کو بنا دو،
میں اپنا گزر بسر کروں. تو پھر شورا نے یہ مشورہ دیا کہ نہیں، آپ کا وظیفہ جاری ہونا چاہیے. تو 25 درہم وظیفہ مقرر ہوا. اس سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا گزر بسر چلایا کرتے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ میں مصطح کا مالی تعاون نہیں کروں. ایک رشتہ دار ہے، قریبی رشتہ دار ہے، اس کا مالی تعاون بھی کیا جاتا ہے، پھر بھی وہ الزام لگاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ آیات پاک اتاری. کیا مقام تھا صحابہ کا. دیکھو جی، ایک آدمی اگر کسی کا تعاون کرتا ہے تو واجب لازم نہیں ہے کہ اسی کا ہی تعاون کیے رکھے. اس سے ہٹ جائے، کسی اور کا تعاون شروع کر دے، نہ دے. شریعت پابند نہیں کرتی کہ بس اسی فقیر کو دینا ہے، دوسرے کو نہیں دے سکتے. لیکن صحابہ کی عظمت کہ اللہ رب العالمین کو اتنا بھی گوارا نہیں تھا کہ اس سے روکے. فرض واجب نہیں تھا، لیکن چونکہ ان کو کہ معیار اور مثال بنانا تھا پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، تو اللہ رب العالمین نے ذرا ذرا کی اصلاح فرمائی. تو یہ آیات پاک اتاری، ان میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہی ہے. اللہ نے فرمایا اولو الفضل منکم، تم میں سے صاحب فضل، صاحب فضیلت. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جیسے نبوت کا انتخاب ہوتا ہے، وہ بھی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہوتی. کسب اور محنت سے کوئی نبی نہیں بنتا، اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. تو صحابیت میں بھی اللہ رب العالمین کا انتخاب ہوتا ہے. صحابی اعمال پہ نہیں بنتا. صحابی ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھ لے، ایمان پر موت آ جائے، بس ایک نماز بھی نہ پڑھی ہو وہ جنتی، صرف اتنا. اللہ رب العالمین نے بڑی فضیلت بخشی ہے اور ایمان کا معیار بتایا. صاحب معیار ایمان، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. اس آیت پاک میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا ذکر ہے. اگر کوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا منکر ہوگا، وہ حقیقت میں قرآن کا منکر. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایک تو یہ اعزاز بخشا کہ یہ صاحب فضل ہیں، فضیلت والے، اور دوسرا یہ بھی عزت بخشی کہ یہ صاحب مال ہیں، صاحب مال. اللہ اکبر. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے دن قریب آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ عرض کیا پیر کے دن. طبیعت تو خراب تھی ہی. فرمانے لگے یہ دو چادریں ہیں، ایک میں اوپر اوڑھتا ہوں، ایک نیچے باندھتا ہوں، ایک اور کا بندوبست کر لینا، ان تین میں کفن دینا مجھے.
عرض کیا کہ نہیں اور لے لیں گے، کہا نہیں، اور نہیں کسی اور کے کام آ جائیں۔ ان 2 پرانی چادروں میں کفن تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے قسم اٹھائی، اللہ رب العالمین نے یہ تنبیہ فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے جو حدود مقرر کیے ہیں نا، اس حد میں رہیں گے، عافیت پا جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک حاکم کو بلائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ تو نے فلاں پہ حد جاری کی تھی، 1 کوڑا زائد لگایا تھا۔ وہ کہے گا اس لیے لگایا تھا تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو۔ اللہ فرمائیں کہ جتنا حد میں نے مقرر کی تھی تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اصلاح کس میں ہو سکتی ہے۔ ایک اور کو بلایا جائے گا کہ 1 کوڑا کم لگایا تھا، وہ کہے گا مجھے رحم آ گیا تھا۔ اللہ فرمائیں کہ مجھ سے زیادہ رحیم تھا۔ تو جو اللہ نے حدود مقرر کیے ہیں، اگر اسی پر 100% مسلمان اتر جائیں، اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن چلتی ہے رعایت رواداری، اپنے ہیں تو چھوڑ دیا جاتا ہے، بڑے ہیں تو چھوڑ دیا جاتا ہے، جو یہودیوں کا طرز۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں ایک گورنر نے لکھا کہ یہاں ہمارے ہاں چوریاں زیادہ ہو رہی ہیں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی چوری میں پکڑا جائے، اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے، کچھ جرمانہ بھی لگا دیا جائے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ کے حدود مقررہ سے چوریاں بند نہیں ہوتی تو اللہ کرے نہ ہو۔ تو اللہ نے ایک قانون مقرر کیا ہے، اس میں تو اصلاح ہے ہی، پھر کیسے نہیں ہو رہی؟ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا تم ان کے ساتھ 100% انصاف کرو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، نظام سب سیدھا ہو جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن حدود سے کبھی آگے نکل گئے، کبھی پیچھے نکل گئے، کہیں رحم آنے لگا، کہیں غصہ آنے لگا۔ اللہ فرماتے ہیں ولایات علیہ، مناسب نہیں ہے اول الفضل منکم، فضل والوں کے لیے، منکم تم میں سے، اور وسعت والوں کے لیے۔ کہیں ہو تو کہ وہ دیتے تھے اول القربا، رشتہ داروں کو، مساکین، مہاجرین فی سبیل اللہ کو، ولیعفو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، ولیصفحوا چاہیے کہ درگزر کریں۔ اس میں جناب مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی فضیلت ہے کہ اللہ سفارش فرما رہے ہیں معاف کر دیں۔ کیا مقام ہے! اللہ رب العالمین سفارش فرما رہے ہیں درگزر کرو، معاف کر دو۔ بدری صاحب، اللہ رب العالمین نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مراقبہ سکھلایا۔ فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ مراقبہ سکھلایا کہ ذرا غور کرو، معاف کرو گے تو معافی ملے گی، کسی کا بھلا سوچو گے تو بھلا ہوگا، خیر کرو گے تو خیر ہوگی۔ سوچو کہ اگر اس کے اندر ایک خامی ہے تو اپنا ذرا غور کرو، مراقبہ کرو، میرے اندر کتنے ہوں گے۔
شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نا خادم کو ڈانٹ رہے تھے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، ادھر منہ تھا پیچھے سے گزر رہے تھے. فرمانے لگے معاف کر دو. وہ دیکھا نہیں کہ کون کہہ رہے ہیں، چچا بھی تھے، استاد بھی تھے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ. تو کہنے لگے کتنا بار معاف کروں، بار بار معاف کر چکا ہوں. حضرت نے فرمایا اتنا تو معاف کر دو جتنا آپ نے لیے معافی چاہتے. پھر دیکھا تو کہنے لگا بس ٹھیک ہے معاف. جتنا اپنے لیے معافی مطلوب ہے اتنا ہی غیر کے لیے کر دو. کبھی اصلاح کے لیے تنبیہات بھی ہوتے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. تو صحابہ وہ تھے جن پر فوری قرآن کا اثر ہوتا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلا واللہ انی لاحب ان یغفر اللہ لی. بالکل اللہ کی قسم ہے میں اپنے لیے معافی چاہتا ہوں. چھوڑ دیا، پہلے سے بھی زیادہ تعاون شروع کیا. حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واللہ غفور، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اسلامی تعلیم